فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانشین صحابہ کہ جن کے بارے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک پل بھی گزار دیا تو بعد میں آنے والے لوگ 950 سال کی عمر کو پا لیں اور 950 سال عبادت میں گزار دیں تو ان کے ایک پل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہستیاں کہ جو آدھی مٹھیاں ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں، ان کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ وقت گزارا، دن کا کچھ حصہ گزار لیا، یا سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بیان فرمایا۔ تو ان ہستیوں کے کیا کہنے کہ جن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خونی رشتہ تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ تھے، جو آپ کے شب و روز سے، آپ کے لیل و نہار سے واقف تھے، آپ کی تنہائیوں کو خوب جاننے والے تھے، آپ کی تنہائیوں کے اعمال کو بیان کرنے والے تھے۔ میری مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کے اہل بیت ہیں۔ ماہ محرم کے آ جانے کے بعد معاشرے میں کچھ لوگ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے چند افراد کی عزت و تکریم میں اس قدر غرور کرتے ہیں کہ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا اللہ رب العزت سے بھی مقام و مرتبے میں بڑھا دیتے ہیں، اور چند افراد جو اہل بیت ہی کے ہیں، نام اہل بیت کا لے کر ان کی عظمت، ان کی پاک دامنی کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، ان کی شان و شوکت پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، لیکن نام پیچھے اہل بیت کا ہی لیتے ہیں۔ پھر اہل بیت کا نام لے کر حضرات صحابہ اکرام کے اوپر زبان درازی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عظمت کو جانیں، اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، اہل بیت کی خصوصیات کیا ہیں، ان باتوں پر روشنی ڈالیں۔ اگر اردو زبان کا مطالعہ کیا جائے تو اہل کا لفظ یا اہلیہ کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہماری اپنی زبان میں ہے، جبکہ قرآن کریم میں دیکھا جائے اللہ رب العزت نے اہل کا لفظ استعمال کیا۔ اہل کا عربی میں معنی والا ہے، مال والا، اہل المال، مال والا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل کا لفظ استعمال کر کے مراد بیوی لیا ہے، گھر والے مراد لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نقشہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا آگ نظر آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مکالمہ بیان فرمایا، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے اہل سے کہا کہ میں نے آگ کو محسوس کیا ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں، کوئی انگریز بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے یہاں پر مانتا ہے کہ اہل کا مطلب بیوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ ان کے سفر میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ پھر اہل بیت کا لفظ دیکھا جائے، قرآن کریم نے 3 جگہ پر اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ رب العزت بڑھاپے میں آپ کو اولاد سے نوازنے لگے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مکالمہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ سنا۔ آپ کی بیوی پاس کھڑی ہیں، وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں ہیں، فرشتوں سے سوال کرنے لگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بانجھ ہو چکی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں بچے کو جنم دے سکوں، یہ ابراہیم علیہ السلام میرے شوہر یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ فرشتوں کا مکالمہ بیان فرمایا، اذ قالوا اتعجبین من امر اللہ۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم کی بیوی، اے نبی کی بیوی، اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ کے حکم کی پر تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اکیلی ہیں، ان کے لیے فرشتوں نے کہا علیکم اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والی ابراہیم کی بیوی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں تیرے ساتھ ہوں۔ تو فرشتوں نے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا تو بیوی کے لیے استعمال کیا۔ دوسرا مقام، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں فرعون کا یہ قانون تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی طرف سے ایک حکم کے تحت یہ تدبیر اپنائی کہ بچے کو صندوق کے سپرد کیا، اس کو نہر میں، دریا میں ڈال دیا، لیکن آخر ماں تھی، ماں کی ممتا جاگ گئی، ماں سے رہا نہ گیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو پیچھے بھیجا، جاؤ دیکھو یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ وہ صندوق فرعون کے دربار میں چلا گیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اولاد سے نہیں نوازا۔ اس کی رب ہونے کی سب سے بڑی منفی دلیل اس کے جھوٹا ہونے کی یہی کافی تھی۔ اگر وہ رب تھا تو اس کے ہاں اولاد بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اولاد کا متلاشی تھا، وہ خواہش رکھتا تھا کہ میرے ہاں اولاد ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اولاد سے نہیں نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بیوی نے بھی دیکھا، کہا اے میرے بادشاہ، سر کے تاج، بچہ بہت خوبصورت ہے، اس کو ہم اپنی گود لے لیتے ہیں، اس کی پرورش کریں گے، شاید کہ بڑا ہو کر یہ ہمارے کام آئے۔ فرعون نے بات مان لی، عورتوں کا بلایا گیا کہ اس کو دودھ پلایا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ہر عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا۔ جو عورت بھی آتی، موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں پیتے۔ وہیں دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بیٹھی دیکھ رہی تھی، سارا منظر دیکھ لیا، تو وہاں پر اس کی بہن نے کہا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے گھر والوں کی طرف، اہل بیت کی طرف جو اس کی کفالت تمہارے لیے کرتے ہیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے لفظ اہل بیت کا استعمال کیا گیا۔ تیسرا مقام سورۃ الحجرات، جو آیت سب سے پہلے پڑھی گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے، ان کو صاف ستھرا پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ازواج کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، اے آپ علیہ السلام کی ازواج، تم عام عورتوں کے مقابلے جیسی نہیں ہو، تمہاری مثال اس دنیا میں نہیں ہے، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ
تو تمہارا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرا مقصد، میرا منشا یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں، تمہیں پاک صاف کر دوں اے اہل بیت۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کی دعا لگی، آپ کو مفسر قرآن، ترجمان القرآن کا لقب ملا۔ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کر لے۔ یہ آیت خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے نازل کی گئی۔ آج یہ بات معاشرے میں پھیلا دی گئی کہ اہل بیت کے اندر صرف 5 لوگ شامل ہیں۔ سیدنا علی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور آپ علیہ السلام پنتن پاک کا نام دے کر صرف 5 ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کرنا، آپ کی ازواج کو اہل بیت سے نکال دینا، آپ کی باقی بیٹیوں کو، آپ کے نواسوں کو نکال دینا، آپ کے گھرانے کو نکال دینا، یہ آپ علیہ السلام سے محبت نہیں بلکہ ان سے نفرت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں آپ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نماز کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ تشہد میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام پر، آپ کی اولاد پر درود بھیجنا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی آل سے کیا مراد ہے؟ آپ کی آل میں کون کون شامل ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ علیہ السلام سے یہ الفاظ بھی درود کے ثابت ہیں۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلب درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کہا، آل محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آل محمد کی وضاحت آپ علیہ السلام نے خود فرما دی کہ میری آل میں میری ازواج بھی مراد ہیں، میری اولاد بھی مراد ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے خود وضاحت فرما دی۔ تو آج ہم کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، کس دلیل کی بنا پر ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال سکتے ہیں؟ صرف نکالنا ہی مراد نہیں بلکہ ان کی شان میں توہین کرنا، ان کی گستاخیاں کرنا، یہ مومن کے شیان شان نہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، آپ علیہ السلام کی تمام روایات کو جمع کر کے علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا کہ آپ علیہ السلام کے پھوپھیاں جو اسلام لا چکی تھی، ساری پھوپھیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے جتنے چچا اسلام لا چکے وہ چچا سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کے بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی ازواج ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے، حتیٰ کہ سارے نواسے اور ساری نواسیاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ کسی 2 نواسوں کو، صرف سیدنا حسن، سیدنا حسین کو شامل کرنا، باقی نواسوں کو نکال دینا، اس کی دلیل ہمیں آپ علیہ السلام سے یا صحابہ اکرام سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ اہل بیت کی خصوصیات کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اہل بیت کی سب سے پہلی خصوصیت کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کے اوپر درود و سلام نہ بھیج دیا جائے۔ آخری تشہد میں درود پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا، جو شخص درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہر نماز میں، چاہے وہ نفل نماز ہے، فرض نماز ہے، جہاں پر آپ علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجنا ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، نواسوں پر، نواسیوں پر، ان سب پر درود بھیجنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ دوسری فضیلت، خصوصیت جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اہل بیت پر صدقہ کھانا جائز نہیں۔
ایک دفعہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر ہے، سامنے دیکھا غلہ پڑا ہے، کھجوریں پڑی ہیں، آئے، بھوک لگی تھی، کھجور اٹھائی، اپنے منہ مبارک میں ڈال لی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈال لی، کھجور نکالی، حتیٰ کہ ان کا جو تھوک تھا وہ بھی ان کو کہا نکال دو۔ کہا اے میرے بیٹو، آپ علیہ السلام کی آل پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ صدقے کا مال ہے، اس لیے تمہارے لیے کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرات صحابہ نے کبھی بھی آپ کی ضروریات کو پس پش نہیں ڈالا، اہل بیت کا خیال رکھا۔ صدقہ ان کے اوپر حرام تھا، زکوٰۃ حرام تھی، لیکن اپنے مال سے تحفے تحائف کے ذریعے اہل بیت کا خیال رکھا۔ اس قدر خیال رکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس وقت جب وظائف بیت المال سے مقرر کیے جاتے، بیت المال سے وظائف مقرر کرنے کا طریقہ سیدنا عمر نے یہ رکھا کہ بدر والے صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ وظیفہ دیا جائے، اس کے بعد میں اسلام لانے والوں کو اس سے کم دیا جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے موقع پر پیدا تک نہیں ہوئے، بدر کے بعد پیدا ہوئے، اہل بیت کو آپ نے وہ مقام دیا کہ بدر والوں کے برابر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ اہل بیت سے محبت تھی، اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، اگر واقعتاً کوئی شخص جس کے بارے یہ ثابت ہو جائے، وہ نیک بھی ہو، اس کا دعویٰ ہو کہ میں سید گھرانے سے ہوں، میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں، تو اس کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ان سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے، علماء سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں، بلکہ فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ واقعتاً کسی اہل بیت کے اوپر اللہ نے مال خرچ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اپنے صحیح مال سے ان کی کفالت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، یہ اہل بیت کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد تیسری ذمہ داری، بحیثیت مسلمان اہل بیت کی عزت کا دفاع کرنا ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ آج اہل بیت کا نام لے کر ازواج مطہرات پر یا دیگر آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں پر بات کی جائے، طعن کیا جائے، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم ان کی عزت کا دفاع نہ کریں، تو روز قیامت یہ ہمارے لیے رسوائی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ فرمایا آپ علیہ السلام سے سچی محبت ہے، آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ سے وفاداری کا علم یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کا خیال رکھا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان کی ضروریات کو پس پشت نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کا احترام کیا جائے۔ ان کا دفاع کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص اہل بیت سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، تو وہ جان لے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک، جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی شخص ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت اس کو ڈائریکٹ جہنم میں واصل کر دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اہل بیت سے بغض رکھنا کوئی عام بات نہیں، بلکہ اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ صرف آگ ہے، آگ کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جہاں پر ایک مختصر سا خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر بہترین اور اہم ترین باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو، اب دین تو مکمل ہو چکا ہے، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں لبیک کہتا ہوا اس دنیا کو چھوڑ جاؤں، لیکن فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، فرمایا اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، فرمایا اس کے اوپر سختی سے عمل کرو، مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، فرمایا میرے گھر والے، اُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا
میں تمہیں اہل بیت کے بارے نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے نصیحت کرتا ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل بیت سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میرا قبیلہ سب قبیلوں سے بہترین بنایا، میرا نسب اللہ نے سب سے پاکیزہ نسب بنایا، اور میرے خاندان، میرے گھر والوں کو سب سے بہترین اللہ رب العزت نے خاندان بنایا، مجھ سے بہترین خاندان کا کوئی افراد نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی کا انداز، محبت کا انداز صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ آج لوگوں میں مشہور کیا گیا، سیدنا حسن، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان آپس میں اختلاف تھا، باہمی اختلاف تھوڑی دیر رہا لیکن وہ صلح ہو چکی تھی۔ صلح ہونے کے بعد کا منظر ہے، سیدنا حسن سیدنا امیر معاویہ کے پاس گئے، سیدنا امیر معاویہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، فرمایا مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے نواسے تجھے خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، غلام کو بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ آیا ہے، اہل بیت سے ایک آدمی آیا ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ 3000 درہم کا تحفہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ یہ اہل بیت کی عظمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، صرف اس لیے پیار کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیار کیا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے ایسی محبت کرتے کہ جب آپ خلافت پر فائز تھے، کسی کام میں مصروف تھے، سیدنا عمر کا بیٹا آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندر آنے کی اجازت چاہی، والد نے اجازت نہیں دی، کہا میں مصروف ہوں، دوبارہ بعد میں آنا۔ بیٹا واپس جا رہا ہے، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ سیدنا حسن آ رہے تھے۔ سیدنا حسن نے دیکھا بیٹا واپس جا رہا ہے، آپ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، سیدنا عمر نے سیدنا حسن سے کہا اے اللہ کے رسول کے نواسے، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ کہا امیر المؤمنین میں آیا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو واپس بھیجا، میں نے سوچا کہ بیٹا آپ کے زیادہ عزیز ہے، اگر آپ بیٹے کی بات نہیں سن رہے میری بات کہاں سنیں گے؟ آپ نے کہا کہ تو اللہ کے رسول کا نواسہ ہے، میں تیری بات کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ تو عمر فاروق کا بیٹا ہے، تو عمر فاروق کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کا نواسہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس انداز سے محبت کیا کرتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار اس انداز سے بھی کیا جائے کہ اہل بیت کے بارے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کے چلے جانے کے بعد پریشان تھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، ان سے جا کر کچھ بات کی، اس باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اتنی محبت، اتنی صلہ رحمی اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا جتنی اہل بیت سے کرتا ہوں۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت اہل بیت سے کی جائے۔ اس محبت کا انداز ایک یہ بھی ہے کہ انسان ان کا طرز عمل اپنائے۔ کون سا طرز عمل؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جو شخص دن کے اندر 12 نوافل کا اہتمام کرے گا، 12 سنتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیں۔ 2 سنتیں نماز فجر سے پہلے، 4 سنتیں ظہر سے پہلے، 2 سنتیں ظہر کے بعد، 2 سنتیں مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ فرمایا 12 سنتوں کا اہتمام تم کر لو، اللہ جنت میں تمہارا گھر بنا دیں گے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگی ہیں، کہنے لگی لوگوں سن لو، جب سے یہ حدیث میرے کان میں پڑی ہے
اس حدیث کے اوپر عمل میں نے نہیں چھوڑا۔ کوئی اہل بیت سے محبت کرنا چاہتا ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت کرے کہ ان 12 سنتوں کا اہتمام کرے۔ کوئی محبت کا انداز دیکھنا چاہتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق صدقہ خیرات کرے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کے پاس مال ہوتا، اللہ کے راستے میں دے دیتی، پھر کوئی مانگنے آ جاتا، مال نہیں ہے، کسی سے ادھار پکڑتی، قرض لے کر اللہ کے راستے میں مال دیتی، کہتی میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے سیدہ زینب کے بارے فرمایا تھا کہ تم بیویوں میں سے روز قیامت یا میرے چلے جانے کے بعد جو سب سے پہلے ملے گا وہ ملے گا کہ جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ازواج مطہرات اس کا مطلب نہیں سمجھی، انہوں نے ظاہری طور پر ہاتھوں کو پیمائش کی کہ شاید کہ ہاتھوں کی پیمائش مراد ہے، لیکن سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی تو پھر معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کہ آپ علیہ السلام کی ازواج میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی۔ کوئی محبت کا انداز دیکھنا چاہتا ہے، ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے، صحیح محبت کا دفاع کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت ثابت کرنا چاہتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اپنائے کہ ایک دن جب آپ علیہ السلام نے ان کو کہا اے علی، سیدہ فاطمہ کو مخاطب کیا، سیدنا علی کو مخاطب کیا، کہا اے علی سارے دن کی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہو، رات کو بستر کے اوپر آؤ، سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ فرمایا سارے دن کی تھکاوٹ اللہ تمہاری دور کر دیں گے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں، فرمایا جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے آج تک میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، وہ جنگ صفین کی رات کہ جس دن حالات بہت نازک تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا، زندگی موت کا سوال تھا، کیا اس رات بھی آپ نے نہیں چھوڑا؟ مسکرانے لگے، فرمایا اس رات بھی میں نے آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ کوئی آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتائیں کہ جب آپ غار حرا پر جاتے، عبادت کرتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی عبادت میں آپ کی معاون بنتی، گھر سے کھانا تیار کرتی، گھر سے مشروب تیار کرتی۔ اس وقت کس انداز سے مشروب تیار کیا جاتا، کس انداز سے کھانا تیار کیا جاتا، کوئی ٹفن کا اہتمام نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے دین سے پیار کی وجہ سے سب سے پہلے اسلام کی خاطر مال خرچ کرنے والی یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ گھر سے کھانا تیار کرتی، مشروب تیار کرتی، پہاڑوں پر چڑھتی۔ وہ غار حرا جو آج نوجوان بھی چڑھے تو تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن اپنے خاوند کی عزت میں، خاوند کی خدمت کرنے میں گھر سے سامان کو تیار کیا، پہاڑ پر چڑھتی ہیں، غار حرا پر پہنچی، ابھی پہنچی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، آپ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو اللہ رب العزت کا ان کو سلام پیش کرنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کی وجہ سے آسمان پر بیٹھ کر آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا میں سرتاج ملائک ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میری طرف سے بھی سیدہ خدیجہ کو سلام پیش کرنا، ان کو خوشخبری دینا، دنیا میں تم پہاڑ پر چڑھتی ہو، تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کے اندر نہ شور و غل ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ کسی نے آپ سے محبت کرنی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائیں کہ سارا دن گھر کے کام کرتی، گھر کی ضروریات کو خود پورا کیا کرتی۔ آپ علیہ السلام سے غلام کا مطالبہ کیا، آپ نے غلام نہیں دیے کہ تم سے زیادہ مستحق کوئی اور ہے، فرمایا رات کو سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اپنائیں کہ گھر کے کام خود کریں، بلکہ آپ علیہ السلام کا بھی طریقہ مبارک تھا، آپ کا بھی عمل تھا،
اپنے کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیا کرتے۔ یہ اہل بیت سے محبت کا انداز اس طرح سے بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھنا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائیں کہ جن کے بارے جب سیدنا علی شہید ہو چکے تھے، آپ منبر خلافت پر بیٹھے، 6 ماہ تک گزر گئے، لیکن سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا حسن کے درمیان آپس میں اختلاف تھا۔ 6 ماہ گزرتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر خلافت سے اترتے ہیں، نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑا، کہا آج کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں، آپ منبر کے اوپر بیٹھیں۔ وہ حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے، اس کی سرداری تب واضح ہوگی جب مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے امت کے اوپر احسان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ سردار ہیں۔ آپ سے محبت کا انداز اس انداز سے بھی ہے کہ اہل بیت کی عزت، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیات ہیں کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دم کیا کرتے اور فرمایا کہ یہ دم میں نہیں، میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے۔ وہ دم سیکھیں، اپنے بچوں کو اس دم کے ساتھ ان کے اوپر روز صبح شام دم کریں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 3 مرتبہ صبح شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ سے دم کیا کرتے۔ آپ سے محبت کا انداز یہ بھی ہے کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز سے محبت کی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار دیکھنے ہیں، وہ سیدنا حسن کو دیکھ لے، سیدنا حسین کو دیکھ لے۔ آپ کی مشابہت اس قدر زیادہ تھی کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں، جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکا، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سینہ مبارک سے لے کر سر مبارک تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لوں، فرمایا سب سے زیادہ مشابہت سیدنا حسن کی ہے، سیدنا حسن کو دیکھ لو۔ فرمایا کوئی آدمی سینہ مبارک سے لے کر ٹخنے تک رنگ کی شکل میں، چال چلن کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، کیونکہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، وہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا جاتا ہے، سیدنا حسن کا نام بعد میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہو چکا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، کوئی اشتہار چھپتا ہے، سیدنا حسن کا نام بعد میں ہے، سیدنا حسین کا نام پہلے ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ عمر گزاری۔ سیدنا حسن عمر میں بڑے ہیں، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر زیادہ گزاری ہو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تاثر صرف لوگوں میں پھیلا دیا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، جو لوگ یہ تاثر پھیلاتے ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سیدنا حسن کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 2 عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائی تھی۔ وہ اس بغض کی بنا پر سیدنا حسن کا نام نہیں لیتے، صرف سیدنا حسین کا نام لیتے ہیں۔ ہم دونوں کی عظمت کے قائل ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، دونوں جنت کے سردار ہیں، لیکن اگر مقام و مرتبے میں دیکھا جائے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر زیادہ گزاری ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے نام بھی پہلے سیدنا حسن کا لیا جائے، بعد میں نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی عزت، ان کی عظمت کا دفاع کرنے والا بنائے، اور ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔